مصر کے ایک پر رونق شہر میں ایک غریب لیکن ایک بے حد ذہین لڑکا طارق رہتا تھا۔ مالی مشکلات کے باوجود طارق اپنی تعلیم میں کامیاب ہونے کے لیے پرعزم تھا۔ اس کا والد ایک آزادانہ بڑھئی تھا اور اس کی والدہ ایک درزن تھی۔ وہ اپنے خاندان کی مدد کے لیے دن رات کام کرتا تھا۔ طارق اکثر اسکول کے بعد ان کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کا دل سیکھنے اور عظیم کارنامے انجام دینے میں لگا تھا۔ طارق کے علم کے شوق نے سب کو متاثر کیا۔ اس کے اساتذہ اس کی تجسس اور محنت کی تعریف کرتے تھے۔ اکثر کہتے تھے کہ اگر طارق کو موقع دیا جائے تو وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا خاندان بمشکل بنیادی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ اضافی کتابیں یا تعلیمی مواد خریدنے کے لیے سخت نہیں تھی۔ ایک دن بازار کے قریب پرانی چیزوں کے ڈھیر میں سے گزرتے ہوئے طارق کو ریاضی کی ایک پرانی پھٹی ہوئی کتاب ملی۔ اس میں کئی صفحات غائب تھے، لیکن طارق کی آنکھیں شوق سے چمک اٹھیں۔ وہ کتاب گھر لے آیا اور ہر فارغ وقت میں اس کے مواد کا مطالعہ کرنے لگا۔ کتاب میں موجود خلا کے باوجود طارق نے اپنی تیز دماغی سے غائب معلومات کو پورا کیا۔ اسکول میں طارق کے اساتذہ اس کی پیچیدہ تصورات کو جلدی سمجھنے کی صلاحیت سے حیران رہ گئے۔ اس کی قابلیت اور محنت نے اسے شہر کے ایک معزز اکیڈمی میں اسکالرشپ دلوائی۔ تاہم اس اکیڈمی میں داخلہ لینے کے لیے اضافی اخراجات درکار تھے، جو کہ اس کے خاندان کی استطاعت سے باہر تھے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینے کے عزم کے ساتھ طارق نے اسکول کے بعد مختلف کام کرنا شروع کر دیے، جیسے کہ سودا پہنچانا اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا۔ اس نے ہر پیسہ بچایا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے سفر اور ابتدائی اخراجات کے لیے کافی رقم جمع کر لی۔ اکیڈمی کے پہلے دن طارق نے خود کو نروس اور پرجوش محسوس کیا۔ وہاں کے طلبہ امیر خاندانوں سے تھے اور بہترین وسائل تک رسائی رکھتے تھے۔ خود کو ناآشنا محسوس کرنے کے باوجود طارق کی ذہانت جلدی ہی سامنے آ گئی۔ اس نے مستقل طور پر اپنی کلاسز میں سبقت حاصل کی، اپنے ساتھیوں اور پروفیسرز کو متاثر کیا۔ ایک دن اکیڈمی نے ایک قومی ریاضی کے مقابلے کا اعلان کیا، جس میں انعام ایک مشہور یونیورسٹی کی اسکالرشپ بھی شامل تھی۔ طارق نے اسے اپنا مستقبل محفوظ بنانے کا موقع سمجھا۔ اس نے مقابلے کی تیاری کے لیے خود کو وقف کر دیا، رات گئے تک ایک مٹی کے دبے کی مدھم روشنی میں پڑھتا رہا۔ مقابلے کا دن آیا اور طارق نے ملک کے بہترین طلباء کے درمیان کھڑے ہو کر مقابلہ کیا۔ چیلنجز سخت تھے، لیکن طارق کے بے حد عزم اور تیز دماغ نے اسے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے میں مدد کی۔ جب نتائج کا اعلان ہوا، طارق کا نام بطور فتح پکارا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ طارق کی فتح نے اس کے خاندان اور برادری کو بے حد فخر دلایا۔ اس اسکالرشپ نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، جہاں اس نے مسلسل محنت کی اور بالآخر ایک معروف ریاضی دان بن گیا۔ کامیابی کے باوجود طارق نے کبھی اپنے عاجزانہ آغاز کو نہیں بھلایا۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی تاکہ دوسرے ذہین لیکن محروم طلباء کی مدد کی جا سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع ملے۔ طارق کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، بے شمار نوجوان دماغوں کو متاثر کیا۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی بنی کہ ذہانت، محنت اور عزم حتیٰ کہ سب سے مشکل حالات کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ طارق کا سفر ایک غریب لڑکے سے ایک مشہور ریاضی دان تک ثابت کرتا ہے کہ استقامت اور علم کی پیاس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو دوستو، کہانی کا سبق یہ ہے کہ ذہانت اور محنت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں۔ استقامت اور علم کی پیاس عظیم کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب میدانوں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔
आदिम, बिन्यामीन और चार्ल्स। ये तीनों भाई अपनी करीबी ताल्लुक और मुख्तलिफ सलाहियतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। आदिम, जो कि सबसे बड़ा भाई था, मुहतात और अक्लमंद था। बिन्यामीन दरमियाना भाई था, जो कि बेखौफ था, और चार्ल्स सबसे छोटा, मेहरबान और तख्लीलाती था। एक दिन इन भाइयों ने अपने गांव के किनारे पर एक जादुई जंगल की कहानी सुनी। कहा जाता था कि जंगल खजानों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें खतरात भी बहुत हैं। तजस्सुस और लालच से मजबूर इन तीनों भाइयों ने इस जंगल में जाने का फैसला किया। जाने से पहले इनकी अक्लमंद दादी ने इन्हें नसीहत की, मेरे प्यारे पोतों, सबसे बड़े खजाने हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो नजर आते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चे रहना। अपनी दादी की बातों को अपने जहन में रखते हुए इन भाइयों ने अपने सफर का आगाज किया। जंगल तक का रास्ता काफी तवील और पेचीदा था, मगर वो जंगल पहुंच गए। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो दरख्त गहरे और हवा सर्द होती गई। इनका पहला चैलेंज एक गहरी और तेज बहने वाली दरिया की सूरत में आया। वहाँ कोई पुल नजर नहीं आता था और पानी का बहाव इतना तेज था कि तैरकर पार नहीं जा सकते थे। आदिम ने अपनी हिकमत से मशवरा दिया कि हमें एक कश्ती बनानी चाहिए, और बिन्यामीन ने अपनी महमजोई के रुख के साथ एक कश्ती बना ली, जबकि चार्ल्स ने अपनी खुशगवार कहानियों और गानों से इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कामयाबी से दरिया पार किया और अपना सफर जारी रखा। बिन्यामीन, जो हमेशा खतरात लेने के लिए तैयार था, चाहता था कि वो फौरन आगे बढ़े, लेकिन आदिम ने उसे मुहतात रहने का मशवरा दिया। हमें एक महफूज रास्ता तलाश करना होगा, उसने कहा। जब रात हुई, भाइयों ने कैंप लगाया और बारी बारी पहरा देने लगे। चार्ल्स के पहरे के दौरान उसने एक चमकदार रोशनी देखी। तजस्सुस से मजबूर होकर उसने अपने भाइयों को जगाया और उन्होंने तहकीक करने का फैसला किया। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी खाली कॉटेज मिली। अंदर उन्होंने एक कदीम नक्शा पाया जो उन्हें जंगल के क्लब तक ले जाने का वादा था, जहां सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ था। अपनी दरियाफ्त से पुरजोश होकर भाइयों ने सुबह सवेरे सफर शुरू किया और नक्शे की पेचीदा हिदायत की पैरवी की। उन्होंने रास्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया, खतरनाक रास्ते, जंगली जानवर और जादुई जाल, लेकिन हर बार उन्होंने इन मुश्किलात को एक दूसरे पर एतमाद और अपनी सलाहियतों के जरिए अबूर किया। आखिरकार वो जंगल के क्लब में पहुंच गए, जहां एक शानदार दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें चमकदार जवाहरात से सजी हुई थी और उसकी जड़ों में खजाने का संदूक पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोलते, एक बुरी औरत नमूदार हुई। उसने खुद को जंगल की मुहाफिज के तौर पर तारुफ कराया और उन्हें बताया कि उनके सामने एक आखिरी चैलेंज है। खजाना हासिल करने के लिए आप में से हर एक को एक इंतखाब करना होगा। उसने कहा, आप दरख्त से एक जौहर ले सकते हैं जो आपको दौलत और ताकत देगा, या आप खजाने को छोड़ सकते हैं और इसके बदले में कुछ ज्यादा कीमती हासिल कर सकते हैं। आदिम ने अपनी हिकमत के साथ जौहर को छोड़ने का फैसला किया। बिन्यामीन ने कुछ सोचने के बाद भी जौहर को छोड़ने का फैसला किया। अपने भाई की अक्ल पर भरोसा करते हुए चार्ल्स ने अपने मेहरबान दिल के साथ खजाने को छोड़ने का इंतखाब किया, ये यकीन रखते हुए कि उनका सफर पहले ही इनके करीब आ चुका है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अपनी असल शक्ल में जाहिर हुई, जो कि एक ताकतवर जादूगरनी थी। आपने दानिशमंदी का इंतखाब किया है, उसने कहा। सबसे बड़ा खजाना दौलत या ताकत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत और रिश्ता है जो आप भाइयों के दरमियान में है। आपके इत्तेहाद, हिकमत और मेहरबानी ने आपकी कदर साबित की है। अपनी हाथ की लहर के साथ उसने हर भाई को एक मुनफरिद तोहफा दिया। आदिम को उसने बसीरत का तोहफा दिया, बिन्यामीन को उसने बहादुरी का तोहफा दिया और चार्ल्स को उसने हमदर्दी का तोहफा दिया। ये तोहफे उनकी जिंदगियों के दौरान उनकी रहनुमाई करेंगे, उन्हें दानिशमंदाना फैसला करने, किसी भी चैलेंज का सामना करने और दूसरों के दिलों को समझने में मदद करेंगे। तीनों भाई अपने गांव वापस आए, न सोने या जवाहरात के साथ, बल्कि कुछ ज्यादा कीमती के साथ। उन्होंने सीखा कि हकीकी खजाना उनके रिश्ते की ताकत और उनकी खूबियों में है।
اور یوں 3 بھائیوں اور جادوئی جنگل کی کہانی ان کے گاؤں میں ایک کہانی بن گئی، ایک لازوال یاد دہانی کہ سب سے بڑے خزانے ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں، اور سفر اکثر منزل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی خزانہ ان رشتوں میں ہوتا ہے جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور ان خوبیوں میں جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دولت اور طاقت عارضی ہے، لیکن حکمت، بہادری اور ہمدردی دائمی تحفے ہیں جو ہماری زندگیوں اور دوسروں کی زندگیوں کو مالا مال کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، عرب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد اپنی ایمانداری، مہربانی اور محنت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ احمد گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے چھوٹے سے کھیت کا خیال رکھتا تھا، اور اپنے کھیت میں اگائی ہوئی سبزیوں کو وہ گاؤں کے بازار میں جا کر فروخت کرتا تھا۔ اگرچہ احمد اور احمد کے والدین بہت غریب تھے، لیکن وہ اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن جب احمد اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اسے ایک راستہ نظر آیا جو بہت سی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ راستہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تجسس کے مارے احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے کی پیروی کرے گا اور پتہ لگائے گا آخر یہ راستہ جاتا کہاں کو ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد احمد ایک جادوئی باغ میں جا پہنچا۔ یہ جادوئی باغ بہت سے عجیب و غریب پھولوں، پھلوں اور درختوں سے بھرا پڑا تھا، اور ایک جادوئی فوارہ جو اس باغ کے بیچوں بیچ لگا ہوا تھا۔ جب احمد باغ میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک درخت دکھائی دیا جس کی شاخ پر ایک سنہری سیب لٹکا ہوا تھا۔ یہ سنہری سیب ایک سنہری روشنی سے چمک رہا تھا۔ احمد نے بہت احتیاط کے ساتھ اس سیب کو توڑ لیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ مشورے کے لیے اس سیب کو گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس لے کر جائے گا۔ دانش مند بزرگ ایک بوڑھا آدمی جس کا نام حکیم تھا، اس نے بڑے غور سے سیب کا معائنہ کیا اور کہا، یہ سیب ایک جادوئی سیب ہے، اس میں بڑی دولت اور طاقت ہے، لیکن اسی صورت میں کہ صرف اسے دانش مندی اور بے غرضی سے استعمال کیا جائے۔ احمد اس سیب کو اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر اسے اپنے والدین کو دکھایا اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ یہ سارا قصہ سن کر اس کے والدین بہت حیران ہوئے اور اس چیز پر بحث کرنے لگے کہ اس سیب کو کیسے استعمال کیا جائے، لیکن احمد نے عقل مند بزرگ کے کہے ہوئے الفاظ یاد کیے اور اس نے فیصلہ کیا وہ اس سیب کو اس وقت تک محفوظ رکھے گا جب تک اسے اس کا مقصد نہ مل جائے۔ دن گزرے اور دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ ایک دن گاؤں میں بہت خشک سالی آ گئی، فصلیں سوکھ گئیں، کنویں خشک ہو گئے اور گاؤں والے کھانے اور پینے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ احمد کو معلوم تھا کہ اس کے پاس جو سنہری سیب ہے وہ اسے فروخت کر دے گا تو اس کے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اسے گاؤں والوں کا بھی احساس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا۔ احمد نے اس سنہری سیب کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے اس نے اس سے بیج، کھانے پینے کا سامان خریدا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں جا کر اس نے یہ سارا سامان گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا۔ احمد نے یہ سارا سامان گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہر ایک کے پاس کھانے کے لیے کھانا اور اپنی اگلی فصل اگانے کے لیے بیج ہوں۔ احمد کے اس بے غرض عمل نے گاؤں والوں میں دوبارہ خوشیوں کا ماحول بنا دیا۔ دن گزرے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں نے اپنی مضبوط اور صحت مند فصلیں اگائیں اور گاؤں والوں نے احمد کی اس سخاوت اور مہربانی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سی دعائیں دی۔ جب اس بات کا پتہ اس بزرگ کو چلا تو اس بزرگ نے بھی احمد کی کافی تعریف کی۔ ایک دن جب احمد گاؤں میں چل رہا تھا تو اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔
اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے اس بے غرض عمل کے بارے میں بہت سنا ہے اور میں ذاتی طور پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں تمہاری بہت تعریف کرتی ہوں، تمہاری سخاوت کی اور تمہاری اس مہربانی کی جو تم نے گاؤں والوں کے اوپر کی ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ بوڑھی عورت ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت پری میں تبدیل ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ہی وہ سیب اس جادوئی باغ میں رکھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی انسان اس سیب کو پاتا ہے تو وہ اسے کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تمہارے اس بے غرض عمل نے تمہارے گاؤں والوں کو خوشیاں بخشی ہیں، اور تم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ تم ایک بہت ہی نیک دل انسان ہو۔ اس کے بدلے میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، تم مانگو کوئی بھی ایک خواہش، وہ میں آج تمہاری پوری کروں گی۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا اور پھر جواب دیا، میں اپنے گاؤں کے لیے مسلسل خوشیوں کی خواہش کرتا ہوں، میرے گاؤں کی زمین ہمیشہ زرخیز رہے، کبھی بھی سوکھے نہ، اور میرے گاؤں کے لوگ ہمیشہ سخاوت اور مہربانی سے بھرے رہے۔ یہ خواہش سن کر پری مسکرائی اور کہنے لگی، تم بہت ہی زیادہ نیک دل انسان ہو، جاؤ میں نے یہ تمہاری خواہش پوری کی، تمہارے گاؤں کی زمین ہمیشہ زرخیز رہے گی اور لوگوں میں ہمیشہ سخاوت اور مہربانی رہے گی۔ اس دن کے بعد سے احمد کے گاؤں کی زمین ہمیشہ زرخیز رہی اور لوگوں میں محبت اور سخاوت ایسے ہی بنا رہا۔ احمد کی یہ کہانی پورے گاؤں میں ایک افسانہ بن کر رہ گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ حقیقی دولت اور خوشحالی بے غرضی اور دوسروں کی مدد کرنے سے آتی ہے۔